اے میرے بھائیوں، یہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس مدرسے کا کام ہے قرآن کی تعلیم دینا۔ آج مسلمان دنیا کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر اور پورے بر صغیر میں جہاں بھی دیکھو مسلمان پریشان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا۔ قرآن کی تعلیم کو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کیا ہوگا قرآن پڑھا کر، میرا بچہ کیا کرے گا قرآن پڑھ کے، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے اپنا پیٹ بھرے گا۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے ایمان والے بھائیوں، یہ قرآن اللہ کی مقدس ترین کتاب، اگر تم نے اس کو ہلکا لیا ہے، یاد رکھنا کہ اللہ تعالی ایمان کو ہمارے سلب کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن سے زیادہ عظمت اور مقدس والی کوئی کتاب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا، سال سال بھر گزر جاتا ہے، لیکن مسلمان نوجوان کو، عورت کو، مرد کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا قبر کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، قرآن کو کھول کر نہیں توفیق ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر سے رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کیا کرو، روز قرآن پڑھا کرو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے گھر کے اندر اپنی مہیلاؤں کو کہو کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن جہاں ہوگا اللہ کی رحمت وہاں ہوگی۔ جس گھر میں قرآن ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی، جس گھر میں قرآن ہوگا اس گھر میں برکت ہوگی، جس گھر میں قرآن ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہوں گے، جس گھر میں قرآن ہوگا اس گھر سے بیماریاں ختم ہوں گی، جس گھر کے اندر قرآن ہوگا اس گھر کے اندر سے اللہ کی خراب مخلوق بھاگے گی اور اللہ کی نیک مخلوق اس گھر کے اندر آئے گی۔ جس گھر میں قرآن ہوگا اس گھر کے اندر برکت ہوگی، اور جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، قرآن کو نہیں دیکھیں گے، قرآن کو نہیں کھولیں گے، لپیٹ کر کاغذ کے اندر، کپڑے کے اندر اس کو داغ کر رکھ دیا جائے گا، اور پورے سال قرآن کی تلاوت کی توفیق گھروں کے اندر نہیں ہوگی، تو اس گھر کے اندر اللہ کی خراب مخلوق شیطان جنات ان گھروں کے اندر اپنا بسیرا بنائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہیں ہے اس گھر کے اندر بیماریاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان، جس گھر میں قرآن نہیں ہے اس گھر کے اندر پیدا ہونے والی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا معمول نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت اس گھر کے اندر نہیں آ رہی۔ اے میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں عطا فرمائے، 24 گھنٹوں کے اندر تم اپنا دنیا کا کام کرتے ہو، کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، بزنس بھی کرتے ہو، بازار بھی جاتے ہو، گھر میں بھی رہتے ہو، آرام بھی کرتے ہو، رشتہ داروں کے ہاں بھی جاتے ہو، خوشی بھی کرتے ہو، غم بھی دیکھتے ہو، لیکن قرآن کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں نکلتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس 24 گھنٹے میں 5 منٹ صرف قرآن کے لیے خالی کر لو، صرف 5 منٹ۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ روزانہ پرتی دن قرآن کا ایک صفحہ، جس کو بنگلہ میں کہتے ہیں ایک پرشتہ قرآن کا، آپ روزانہ تلاوت کیجئے۔ نہیں کہتا میں آپ سے کہ آپ 1 سپارہ پڑھو، نہیں کہتا میں آپ سے کہ آپ 5 سپارے پڑھو، روزانہ پرتی دن قرآن کا ایک پرشتہ قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ کتنی دیر لگے گی؟ مشکل سے 5 منٹ کا وقت ہوگا۔
کوئی دن تمہاری زندگی کا اس سے خالی نہ جائے. تمہارے گھر میں کوئی مر جائے تب بھی 5 منٹ قرآن کی تلاوت، ایک پرسٹے کی تلاوت کرو. تمہارے گھر میں خوشی ہو، شادی ہو، تب بھی تم یہ 5 منٹ قرآن کو دو. تم بیمار ہو، اشست ہو، تب بھی یہ 5 منٹ قرآن کو دو اور ایک پرسٹہ قرآن کی تلاوت کرو. اے میرے بھائیوں، اگر ہم نے آج سے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ جب تک ہم مریں گے نہیں، جب تک ہماری سانس رہے گی، ہم روزانہ ایک پرسٹہ قرآن کی تلاوت کریں گے، روزانہ تلاوت کریں گے، پرتی دن تلاوت کریں گے، کوئی دن بھی ہمارا نہیں چھوٹے گا، تو یاد رکھنا اللہ کا یہ قرآن جس کو تم دنیا کے اندر صرف 5 منٹ روزانہ دو گے، اللہ کا یہ قرآن جب تک تم کو اللہ کی جنت میں نہیں پہنچا دے گا، یہ قرآن تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روز قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کل پہنچا قیامت میں گناہ کر کے دنیا سے گیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا. جو انسان دنیا میں قرآن پڑھتا ہے، پرتی دن ایک پرسٹہ پڑھتا ہے، نہیں ناغہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس کے لیے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، یہ قرآن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا کہ یہ انسان دنیا کے اندر مجھ کو پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، آج آپ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے. اے اللہ، آپ اپنے فیصلے کو تبدیل فرمائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن کی سفارش پر اپنا فیصلہ تبدیل فرمائیں گے، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا تھا، قرآن کی سفارش پر اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. لیکن قرآن کس کی سفارش کرے گا؟ جو انسان اپنی زندگی میں پرتی دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی دن اس سے خالی نہیں جاتا ہے، کوئی مر گیا اس کے یہاں تو بھی، کوئی خوشی ہے اس کے یہاں تو بھی، خود اگر بیمار اشست ہے تو بھی، کوئی مصیبت دنیا کی اس کے اوپر آ جائے، لیکن قرآن کی تلاوت سے وہ غافل نہیں ہوتا ہے، قرآن کو پڑھتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جنت اس کے لیے واجب ہے. قرآن اس انسان کو اللہ کی جنت تک پہنچا کر اس کے ساتھ رہے. میرے بھائیوں، یہاں پر آپ کے اس گاؤں میں مدرسہ ہے، اس مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. قرآن پڑھیں گے، کل کو جب تم مر جاؤ گے تمہاری قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں گے. اور اگر تم نے دنیا سکھلائی، اسکول پڑھایا، اسکول پڑھا کر ان کو بڑا انجینئر اور بڑا تم نے آدمی بنا دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ روپیہ اور پیسہ بہت لے کر آئے، لیکن جب تم مرو گے تمہاری قبر پر جا کر فاتحہ بھی پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوگی. اے میرے بھائیوں، ہر مسلمان آپ پر، آپ کے مدرسے کے 3 حق ہیں. اگر آپ ان 3 حق کو ادا کرتے ہو تو آپ امانت کو مدرسے کی ادا کرنے والے ہو. 3 حق آپ پر کیا ہیں؟ پہلا حق یہ ہے کہ آپ مدرسے سے محبت کیجئے، مدرسے کے اساتذہ سے محبت کیجئے، مدرسے کے طلبہ سے محبت کیجئے. آپ ان کو کمتر نہ سمجھیں، ان کی قدر کیجئے. ان کے آگے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان قرآن پڑھنے والوں کے آگے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، فرشتے ان کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں. اے لوگوں، ان مدرسوں کے اندر پڑھنے والے لوگوں سے، پڑھانے والے اساتذہ سے محبت کرو،
عزت کرو، عظمت کرو ان کی، اس لیے کہ یہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ یہ پہلا حق ہے آپ کے اوپر۔ دوسرا حق آپ پر مدرسے کا ہے کہ آپ مدرسے کی ضرورت کو پورا کیجئے، مدرسے کے اندر دان کیجئے، مدرسے کے اندر پیسہ دیجئے، روپیہ دیجئے، طلباء کے کھانے کے لیے دیجئے، اساتذہ کی تنخواہ کے لیے دیجئے، جو بھی مدرسے کی ضرورت ہو اس مدرسے کے اندر پیسہ دینا یہ آپ پر حق ہے مدرسے کا۔ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نہیں دیتے تو آپ مدرسے کا حق مارتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، جتنا روپیہ اور پیسہ آپ کو دیا ہے، اس میں آپ مدرسے کے لیے خرچ کیجئے۔ جو انسان اللہ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ اللہ نے جنت کو متقیوں کے لیے بنایا ہے، اور متقیوں کی صفت قرآن بیان فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ ہیں متقی جو خرچ کرتے ہیں اپنا پیسہ اللہ کے لیے، جب ان کے پاس دولت ہوتی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، اور اللہ اگر ان سے دولت کو لے لیتا ہے، غریب ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ متقی وہ ہے کہ جب وہ تندرست رہتے ہیں تو بھی اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو بھی اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ متقی وہ ہے جب خوشی ہوتی ہے خوشی میں بھی اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب غم ہوتا ہے غم میں بھی اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنا روپیہ پیسہ اللہ پر، اللہ کے دین پر خرچ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ متقی ہے جس کے لیے اللہ نے اپنی جنت کو تیار کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ پر دوسرا حق مدرسے کا یہ ہے کہ آپ مدرسے کی ضرورت کو پورا کیجئے، مدرسے کی امداد کیجئے۔ تیسرا حق آپ پر مدرسے کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھلاؤ، دین پڑھاؤ، کلمہ سکھلاؤ۔ جب آپ کے بچے دین سیکھ لیں، کلمہ سیکھ لیں، معلوم ہو جائے ان کو کہ اللہ اور اللہ کا نبی ہم سے پیدا جس نے کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، پھر آپ اس کو اسکول بھیجئے، کالج بھیجئے، جہاں جی چاہے وہاں بھیجئے۔ اگر آپ نے اس کو مدرسہ پڑھایا، شروع میں بچپن میں مدرسہ سکھلایا، میرے بھائی جہاں بھی دنیا میں رہے گا اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے آنے والی نسلوں کو بھی دین کے اوپر باقی رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ نے صرف دنیا سکھلائی، دین نہیں سکھلایا، تو میرے بھائی اپنے ایمان کی اس کا کیا ہوگا اور آنے والی نسلوں کے ایمان کا کیا ہوگا۔ آپ روز اخبار کے اندر پڑھتے ہو، روز ٹیلی ویژنوں پر دیکھتے ہو، روز تمہارے کانوں پر واٹس ایپ پر خبریں آتی ہیں، فلاں جگہ فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلاں کی بچی ہے اپنا دھرم تبدیل کر کے فلاں کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے اس کو دین نہیں سکھلایا، آپ نے اس بچی کو لیا اسکول کے حوالے کر دیا، کالج کے حوالے کر دیا، جہاں پر مخلوط تعلیم ہے، جہاں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین آپ نے اس کو نہیں دیا ہے۔ اس کا نتیجہ آج سامنے یہ آ رہا ہے کہ اس کے ہاں ایمان کی، اس کے یہاں اسلام کی، اس کے یہاں اپنے مذہب کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی طرف توجہ کرو۔ آج پورے ملک میں یہ وبا عام ہے، ہر جگہ پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے لڑکے اور آپ کی لڑکیاں اپنا مذہب اور دین چھوڑ کر دوسرے مذہب اور دین میں جا رہے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ قرآن نہیں سکھلاتے ہو، آپ دین نہیں سکھلاتے ہو۔ ٹھیک ہے آپ اس کو اسکول بھیجتے ہو،
جب آپ کا بچہ اسکول سے واپس آئے اس وقت اس کو مدرسے لے کر آؤ. اسکول صبح کا ہے تو شام کو مدرسے کے اندر لے کر آؤ. اسکول شام کا ہے تو صبح اس کو مدرسے کے اندر لے کر جاؤ تاکہ وہ دین پڑھے, دین سیکھے, ایمان کا اس کے دل کے اندر مقام و مرتبہ ایمان کا کیا ہے, کتنی بڑی اللہ کی یہ دولت ہے ایمان, معلوم ہو اس کو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو کیا ملے گا, اور ایمان کو چھوڑ کر دنیا سے جائے گا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کیا عذاب ہیں. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ مدرسوں کے اندر بھیجو, اسکول جانے والوں کو بھی مدرسے بھیجو, اسکول پڑھنے والوں کو مدرسے بھیجو, کالج کے اندر پڑھنے والوں کو مدرسے بھیجو. اے میرے بھائیوں, اگر مدرسے کو چھوڑ دیا, نہیں سکھلایا, نہیں پڑھایا تو آج جو صورتحال ہے اس ملک کی, کل کو اس سے زیادہ خراب صورتحال پیدا ہوگی. اس لیے اپنے مذہب کو, اپنے دین کو, اپنے قرآن کو, اپنے نبی کو, نبی کی تعلیمات کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اپنے بچوں کو سکھلانا چاہیے, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی. ہم آپ سے یہ بالکل نہیں کہتے کہ آپ صرف دین پڑھاؤ, دنیا کی تعلیم مت دو, دنیا کی تعلیم بھی دو, لیکن دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم دو. اسکول جاتا ہے, مدرسے کی تعلیم اس کو دو, پہلے مدرسہ پڑھاؤ پھر اسکول کے اندر بھیجو تاکہ اللہ اور اللہ کے نبی کی پہچان ہو. میرے بھائیوں, یہاں پر اس بستی کے اندر یہ مدرسہ قائم ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا شکر ہے. مدرسے کی قدر کیجئے, اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجئے. اس مدرسے کو قائم کرنے میں حاجی عزت علی اور ان کی اولادوں کا بڑا تعاون ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. حاجی عزت علی کو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے عافیت اور خیر کی زندگی عطا فرمائے, شر اور فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنائے. ہر بیٹے کو اپنے باپ کی بات مان کر دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کو جو بھی یہاں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ہر کسی پر اپنا فضل فرمائے. اور اس مدرسے کو جو آج ایک چھوٹا سا پودا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تناور درخت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آواز بزرگوں حضرت قرآن شریف کا عظمت گروپ تو نے کسو بیان کو